بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين. اللهم صل على محمد وآل محمد. معزز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ایک نئے عنوان پہ بحث کا آغاز ہو رہا ہے، اور وہ عنوان ہے جواز و عملیت الاستنباط۔ اس حوالے سے آج کے سبق کا جو ایک تمہیدی بحث ہے، جو عنوان دیا ہے ناچیز نے، وہ یہ ہے کہ عملیات استنباط کے جواز پر اٹھائے جانے والے سوال کی معقولیت، یعنی کیا یہ معقول ہے کہ عملیات استنباط کے جواز پر سوال اٹھایا جائے یا نہیں، اور اگر یہ معقول سوال ہے تو اس کی معقولیت کہاں پر ہے اور کیسے ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں سب سے پہلے سبق کے پہلے حصے یعنی قراءت متن کی جانب۔ فرماتے ہیں کہ مادام علم الاصول يرتبط بعملية الاستنباط ويحدد عناصره المشتركة، فيجب أن نعرف قبل كل شيء موقف الشريعة من هذه العملية. فهل سمح الشارع المقدس لأحد بممارستها لكي يوجد مجال لوضع علم لدراسة عناصرها المشتركة؟ الحقيقة أن مسألة جواز الاستنباط حين تطرح للبحث بالصيغة التي طرحناها لا يبدو أنها جديرة بالنقاش، لأننا حين نتساءل هل يجوز لنا ممارسة عملية الاستنباط أو لا، يجيب الجواب على البداهة بالإيجاب، لأن عملية الاستنباط كما تقدم عبارة عن تحديد الموقف العملي تجاه الشريعة تحديدا استدلاليا. ومن البديهي أن الإنسان بحكم تبعيته للشريعة ملزم بتحديد موقفه العملي منها، ولما لم تكن أحكام الشريعة غالبا في البداهة والوضوح بدرجة تغني عن إقامة الدليل، فليس من المعقول أن يحرم على الناس جميعا تحديد الموقف العملي تحديدا استدلاليا. ولكن لسوء الحظ اتفق لهذه المسألة أن اكتسبت صيغة أخرى لا تخلو من غموض وتشويش، فأصبحت مثارا للاختلاف نتيجة لذلك الغموض والتشويش. فقد استخدمت كلمة الاجتهاد للتعبير عن عملية الاستنباط، وطرح السؤال هكذا: هل يجوز الاجتهاد في الشريعة؟ تو یہ تو آج کی عبارت تھی۔ آئیے چلتے ہیں ان عبارات سے ماخوذ نکات کی جانب۔ سب سے پہلا مسئلہ جس کی طرف شہید اشارہ فرما رہے ہیں وہ ہے عملیات استنباط کے جواز کا مسئلہ، یعنی عملیات استنباط کا جواز کیسے ہے اور اس کی وضاحت کیا ہے۔ تو اس کی وضاحت اگرچہ ہم پہلے کر چکے ہیں کہ عملیات استنباط کا مطلب استدلالی انداز میں شریعت کے سامنے مکلف کا اپنے موقف کو متعین کرنا ہے کہ یہ شریعت کا موقف ہے اور شریعت کا حکم ہے، اور میں نے یہ اپنا عملی موقف اپنانا ہے، اور شریعت کے جو احکام ہیں ان کے اوپر عمل کرنے کے لیے میرا فریضہ اور عملی ذمہ داری کیا ہے۔ تو یہ عملی ذمہ داری استدلالی انداز میں انسان جب اس کا تعین کرتا ہے تو یہ ہوتے ہیں عملیات استنباط۔ بس عملیات استنباط کی جو ہم نے تعریف کی ہے اس کے مطابق تو عملیات استنباط کی ممنوعیت کوئی معنی نہیں رکھتی، اس لیے کہ یہ استدلال قائم کرنا ایک عقلی ضرورت ہے۔ جب
احکام شریعت واضح نہیں ہیں، جب احکام شریعت نظری ہیں، تو ایک عقلی ضرورت ہے کہ انسان اپنے عمل کا تعین کرنے کے لیے دلیل قائم کرے گا، روایات سے استدلال کرے گا، آیات سے استدلال کرے گا۔ تو اس انداز میں معنی نہیں رکھتا کہ عملیات استنباط کو کوئی منع کرے۔ لہذا کہتے ہیں کہ عملیات استنباط کے اوپر سوال اٹھانا معنی نہیں رکھتا، لہذا یقیناً اس کا جواب مثبت ہی آئے گا کہ یہاں پہ عملیات استنباط تو بالکل واضح ہے کہ یہ جائز عمل ہے اور اس کا جواب مثبت آنا چاہیے۔ تو پھر کہتے ہیں اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ کہاں پر ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے اوپر سوال اٹھانا بن رہا ہے، یعنی اس مسئلے کی معقولیت کیا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اصل مسئلہ ایک تاریخی تنازع سے جڑا ہوا ہے، ایک تاریخی نزاع سے جڑا ہوا ہے، اور وہ تاریخی نزاع اس عمل سے مربوط نہیں ہے بلکہ ایک لفظ سے مربوط ہے۔ تو اصل مسئلہ ایک نزاع سے جڑا ہوا ہے جو عمل سے مربوط نہیں ہے، لفظ سے مربوط ہے۔ عمل کو ہم نے تحلیل کر دیا، آپ کے سامنے عمل کی وضاحت کر دی۔ عمل کیا تھا؟ استدلالی طرز پر موقف کا تعین اور اپنی ذمہ داریوں کا تعین شریعت کے سامنے، یہ وہ عمل ہے جس کو عملیات استنباط کہتے ہیں۔ تو اصل مسئلہ لفظ سے جڑا ہے، لفظ اجتہاد میں اختلاف چلتا آ رہا ہے، کیونکہ لفظ اجتہاد کی ایک تاریخ ہے اور تاریخی طور پر اس لفظ کے مختلف استعمالات رہے ہیں، اور ہم آگے چل کر بتائیں گے کہ کچھ استعمالات ایسے تھے کہ جن پہ امامیہ اتفاق نہیں رکھتے تھے۔ مثلا اجتہاد اور قیاس کو ایک ساتھ استعمال کیا جاتا تھا اور امامیہ کی اکثریت قیاس کو نہیں مانتی تھی۔ آج کل تو اجماعی ہے کہ نہیں مانتے، لیکن قدماء میں بعض اساتین اور بعض فقہا گزرے ہیں کہ جو قیاس کو مانتے تھے، لیکن وہ کم تھے، جیسے فضل ابن شاذان ہیں یا ابن جنید ہیں یا اس جیسے کچھ لوگ ہیں۔ لیکن بہرحال امامیہ کی کو اس لفظ سے مسئلہ تھا، اجتہاد کے لفظ کو کیونکہ قیاس کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، تو اس بعض استعمالات پر امامیہ کو اتفاق نظر نہ تھا، اس لیے مکمل لفظ ہی ممنوع ہو گیا۔ اور انشاءاللہ آگے چل کے شہید اس کی مزید وضاحت کریں گے کہ یہ لفظ جو ہے وہ کب سے اور کیسے اس کا استعمال بدلا، اور پھر یہ لفظ جو ہے لفظ اجتہاد دوبارہ ہمارے چرخے میں وارد ہو گیا، ہمارے ادبیاتی چرخے میں یا ہمارے ادبیاتی جو سرکل ہے اس کے اندر آ گیا، اور ہمارے اندر بھی اجتہاد کا لفظ مثبت معنی میں لیا جانے لگا۔ تو یہ فعلاً اس کی وضاحت ہے، کیونکہ عبارات اس کی طولانی تھی اس لیے مطالب کو زیادہ بسط نہیں دیا۔ فرماتے ہیں کہ مادام علم الاصول يرتبط بعملیت الاستنباط ويحدد عناصره المشترکة، جب تک کہ علم اصول مربوط ہے عملیات استنباط کے ساتھ، اور یعنی کیونکہ یہ علم اصول مربوط ہے عملیات استنباط کے ساتھ، وَيُحَدِّدُ عَنَاصِرَهُ الْمُشْتَرَكَةَ، اور یہ اس کے عناصر مشترکہ کا تعین کرتا ہے۔ تو چونکہ یہ علم مربوط ہے عملیات استنباط کے ساتھ اور عملیات استنباط کے عناصر کو معین کرتا ہے، فَيَجِبُ، تو پس واجب ٹھہرتا ہے، ضروری ٹھہرتا ہے کہ ان نعرف قبل كل شيء موقف الشریعت من هذه العملیت، کہ ہم سمجھ سکیں، ضروری ٹھہرتا ہے کہ ہم سمجھیں ہر چیز سے پہلے، کسے سمجھیں؟ موقف الشریعت من هذه العملیہ، کہ عملیات استنباط کے حوالے سے شریعت کا موقف کیا ہے۔ فَهَلْ سَمِحَ الشَّارِعُ الْمُقَدَّسُ لِأَحَدٍ بِمُمَارَسَتِهَا،
کیا اجازت دی ہے شریعت نے، شارع مقدس نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی بھی شخص کو کہ وہ ممارستہا، کہ وہ عملیات استنباط کو ممارست کرے اور انجام دے، لکی یوجد مجال لوضع علم لدراست عناصرها المشترکہ، تاکہ مجال پائی جائے، یعنی اجازت دی جا سکے کہ ایک علم کو باقاعدہ طور پر وضع کیا جائے جو ان عناصر کو دراست کرے اور بحث کرے۔ یعنی کیا ابتدائی طور پر عملیات استنباط مجاز ہیں کہ ان عملیات کے لیے ایک پورا علم وضع کیا جائے یا نہ کیا جائے؟ تو یہ ایک مقدماتی بحث ہے کہ قبل ازیں کے علم کے بارے میں ہم پڑھیں کہ علم کیا ہے، تو کیا اس علم کی گنجائش بھی ہے شریعت میں یا گنجائش نہیں ہے؟ فرماتے ہیں کہ الحقیقت ان مسئلۃ جواز الاستنباط حین تطرح للبحث بالصیغۃ التي طرحناها لا يبدو انها جدیرۃ بالنقاش۔ حقیقت یہ ہے کہ جواز استنباط کا مسئلہ جب اسے یوں طرح کیا جائے، یعنی اس صیغہ کے ساتھ اور اس انداز میں جب طرح بحث کیا جائے کہ جس انداز میں ہم نے طرح کیا ہے، یعنی جواز عملیات استنباط کے عنوان سے اگر طرح کیا جائے تو لا یبدو انہا جدیرۃ بالنقاش، تو بالکل معلوم نہیں ہوتا کہ یہاں پہ کوئی نقاش کی گنجائش ہو، نقاش اور مناقشے کے قابل ہو۔ کیوں؟ لأننا حين نتساءل هل يجوز لنا ممارسة عملیت الاستنباط او لا، اس لیے کہ جب ہم سوال کرتے ہیں کہ کیا ہمارے لیے جائز ہے عملیات استنباط کی ممارست کرنا یا جائز نہیں ہے، یجیء الجواب علی البداہۃ بالایجاب، تو جواب یہاں پہ واضح ملتا ہے، بداہت کے ساتھ ملتا ہے، واضح انداز میں جواب ملتا ہے کہ بلے ہاں جائز ہے، بالایجاب مثبت جواب ملتا ہے۔ لأن عملیت الاستنباط کما تقدم عبارت عن تحدید الموقف العملی تجاہ الشریعت تحدیدا استدلالیا، اس لیے کہ عملیات استنباط کی تعریف پہلے گزر چکی ہے، جیسا کہ گزر چکی ہے، عملیات استنباط عبارت ہیں اس چیز سے، کس چیز سے؟ کہ انسان اپنا موقف عملی معین کرتا ہے، اپنے موقف کا تعین کرتا ہے شریعت کے مقابل میں، کس انداز میں تعین کرتا ہے؟ تحدیداً استدلالیاً، استدلالی انداز میں۔ تو استدلالی طرز پر انسان شریعت کے سامنے اپنے موقف کا تعین کرتا ہے، یہ ہے عملیات استنباط۔ تو اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، انسان کو یہ انسان کے لیے عقلائی طور پر یہ جائز عمل ہے۔ ومن البدیہی، اور واضح ہے کہ ان الانسان بحکم تبعیتہ للشریعت ملزم بتحدید موقف العملی منہا، یہ واضح ہے کہ انسان کیونکہ وہ تابع شریعت ہے اس عنوان سے ملزم ہے، اس کے اوپر لازم ٹھہرتا ہے کہ وہ اپنے موقف عملی کا تعین کرے، اور موقف عملی کا تعین کیسے کرے گا؟ وَلَمَّا لَمْ تَكُنْ أَحْكَامُ الشَّرِيعَةِ غَالِبًا فِي الْبَدَاهَةِ وَالْوُضُوحِ بِدَرَجَةٍ تُغْنِي عَنْ إِقَامَةِ الدَّلِيلِ فَلَيْسَ مِنَ الْمَعْقُولِ أَنْ يُحَرَّمَ عَلَى النَّاسِ جَمِيعًا تحدید الموقف العملی تحدیداً استدلالیاً۔ اور جب احکام شریعت غالباً بداہت نہیں رکھتے اور واضح نہیں ہیں، یعنی نظری ہیں اور دلیل کی ضرورت ہے، یعنی بدرجتن یعنی واضح نہیں ہے اس طرح سے کہ انسان بے نیاز ہو جائے، تغنی بے نیاز ہو جائے، ان اقامت الدلیل دلیل قائم کرنے سے، فلیس من المعقول تو معقول نہیں ہے کہ ان یحرم علی الناس جمیعا تحدید الموقف العملی تحدیدا استدلالیا، تو معقول ہی نہیں ہے کہ انسان کو لوگوں کے اوپر حرام قرار دے دیا جائے کہ وہ استدلالی طور پر اپنے موقف عملی کا تعین کریں۔ معقول نہیں ہے کہ آپ استدلال کو حرام قرار دیں، اس لیے کہ استدلال کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ مسائل نظری ہیں، مسائل بدیہی نہیں ہیں، بس سوائے استدلال کے اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے، لہٰذا عقلائی طور پر اور عقلی طور پر جواز استنباط بنتا ہے۔ تو پھر اصل مسئلہ کیا ہے؟
فرماتے ہیں کہ وَلَكِنْ لِسُوءِ الْحَظِّ، اصل مسئلہ یہ ہے کہ شومی قسمت اتفق لهذه المسئلہ، کہ اس مسئلے کو ایک بدقسمتی کا سامنا کرنا پڑا، کہ اس مسئلے کو کیا ان اکتسبت صیغۃ اخرى، کہ اس نے ایک اور رنگ اپنا لیا، یہ جو رنگ لا تخلو من غموض و تشویش، جو غموض اور تشویش سے خالی نہ تھا، فاصبحت مثارا للاختلاف نتیجۃ لذلك الغموض والتشویش، اور پھر وہاں سے اختلافات کا باعث بنا اس غموض کی وجہ سے اور تشویش کی وجہ سے۔ وہ رنگ کیا تھا، وہ صیغہ کیا تھا، وہ لفظ کیا تھا؟ فقد استخدمت کلمۃ الاجتہاد للتعبیر عن عملیۃ الاستنباط، استعمال کیا گیا اجتہاد کا لفظ، بجائے اس کے کہ آپ تعبیر کریں عملیات استنباط سے، اس کی جگہ پر اجتہاد کا لفظ استعمال کیا گیا۔ عملیات استنباط کو تعبیر کرنے کے لیے اجتہاد کے لفظ کا استعمال کیا گیا۔ اور وَطُرِحَ السُّؤَالُ هَكَذَا، اور سوال کو یوں طرح کیا گیا، هل يجوز الاجتہاد فی الشریعہ، کیا شریعت میں اجتہاد جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ تو انشاءاللہ آگے جا کے بتائیں گے کہ اجتہاد کے لفظ کی ایک پوری تاریخ ہے، اور اجتہاد کے لفظ میں کیونکہ مختلف معنی رکھتا ہے، اس لیے اس کے اندر پہلے منفی رنگ پایا جاتا تھا امامیہ کے ہاں، اور بعد میں محقق ہلی کے زمانے سے اور اس کے بعد اس لفظ کو مثبت انداز میں دیکھا گیا۔ تو یہ آج کا سبق تھا۔ آئیے چلتے ہیں خلاصے کی جانب، کہ سب سے پہلا مسئلہ ہم نے بتایا کہ عملیات استنباط جائز ہیں اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اس کی تعریف ہم نے کر دی کہ عملیات استنباط کی جو موجودہ تعریف ہے کہ جس کے مطابق انسان اپنے موقف کا تعین کرتا ہے شریعت کے سامنے، اور یہ تعین استدلالی انداز میں ہوتا ہے، یہ عقلائی طور پر کوئی معنی نہیں رکھتا بلکہ ایک عقلی ضرورت ہے اور اس میں سوال بنتا نہیں ہے۔ تو اصل سوال کہاں پہ ہے؟ ہم نے بتایا کہ اصل سوال اجتہاد کے لفظ میں موجود ابہام سے پیدا ہوتا ہے، اور اس سے متعلقہ تاریخی تنازع سے پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک تاریخی تنازع ہے، انشاءاللہ اگلے سبق میں اس کی مزید وضاحت کریں گے۔ امید ہے یہ سبق بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوا ہوگا۔ دعا ہے خداوند متعال آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔